آج اللہ تعالیٰ کا یہ نام 41 بار پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دو، اللہ رب العزت اتنی دولت عطا فرمائے گا، 1 کروڑ روپے کی آپ کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھ دولت سے بھر جائیں گے، پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے، لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی اسی وقت ادا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو عمل ہے وہ صرف 41 بار اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے، اس کو پڑھنا ہے اور آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ مشکل سے صرف 4 سے 5 منٹ آپ کے اس عمل میں لگیں گے۔ اس عمل سے اللہ پاک اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کے ہاتھ دولت سے بھر جائیں گے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ عمل کر لیں، آنکھیں کھل جانے سے پہلے ہی دولت آپ کے پاس ہوگی۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، صرف میرے کہنے پر ایک مرتبہ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ یقین کیجئے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اتنا اضافہ کر دیں گے کہ آپ سے دولت سنبھالی نہیں جائے گی، اتنی زیادہ آپ کو دولت مل جائے گی کہ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ کشادگی عطا فرمائیں گے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے، بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، جو کہ بڑے بڑے بنگلوں کے مالک ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کو کس نے عطا کیا ہے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے اگر آپ کامل یقین کے ساتھ، اگر آپ اللہ پر یقین کامل رکھ کے مکمل بھروسہ رکھیں، اللہ پاک سے مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی قسمت کو بدل دیں گے۔ یہ جو ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں، یہ جو ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں، یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور ان اعمال کو کرنے سے اللہ پاک قسمت کو بدلتے ہیں، حالات بہتر کرتے ہیں، مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ جو بڑے بڑے علماء کرام، جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، انہوں نے انہی اعمال کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا اور ان کی مشکلات حل ہوئیں۔ تو وہی اعمال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ قیمتی وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، اور یہ اعمال قرآن مجید سے ہی اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوری مدد لے کر آتا ہے۔ ہر انسان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، ہر چیز کی مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب کو رزق بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے، مالدار بھی اللہ پاک ہی بناتا ہے۔ تو اگر آج آپ اللہ پاک پر بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ وظائف کر کر کے آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کی رزق میں جو تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہی، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو مایوسی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسی زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اس کو یہ احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنے وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے، اسے زندگی بے رنگ لگنی شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، کچھ باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی آ ہی جاتی ہے، آسانی ہو تو مشکلات بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کے مختلف شعبوں میں لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کے فریضہ سے فارغ ہو جایا کریں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، عبادت میں ہمتن مشغول ہو جائیں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے۔ تو دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ترقی کی فکر کرے، امت کی ترقی کی بھی فکر کرے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری محنتیں اور کوششیں یک طرفہ نہ ہوں، ہم صرف اپنی فکر کریں،
اور امت کو فراموش کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ توازن، برابری قائم ہونی چاہیے۔ یعنی اگر آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، آپ کے صرف 4 سے 5 منٹ لگیں گے۔ چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے، آپ نے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو جب آپ کو ٹائم ملے آپ تب اس عمل کو کر لیں۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ گھر کا صرف ایک فرد اس عمل کو کر لے گا تو پورے گھر کے لیے کافی ہوگا۔ اگر سارے لوگ اس عمل کو کر لیں گے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ایک بات آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے آپ نے صدقہ خیرات لازمی کرنی ہے اس عمل سے پہلے، جتنی بھی آپ کی توفیق ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک مال کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ پاک اس بندے کے مال میں اضافہ کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور سب سے افضل جو صدقہ ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ تو صدقہ قیامت کے دن ایک سایہ ہوگا، جس میں صدقہ دیا ہوگا وہ اس سائے کے پناہ میں ہوں گے۔ کوشش کرنی ہے کسی بھی بھوکے کو، کسی بھی مسکین کو کوشش کرنی ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلا دینا ہے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے۔ جتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وظیفے کی طرف چاہتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز والا درود ہے، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے تو آپ نے کوئی تسبیح لے لینی ہے۔ اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی آپ نے ایک کھڑی کر لینی ہے، اور اللہ پاک کے مبارک نام آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وہ کون سے نام ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے عصر کی نماز کے بعد درود شریف کی محفل کا ارینج کیا ہے، جس میں بزرگ حضرات درود شریف کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس دعا میں آپ کے لیے بھی دعا کی جائے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور اپنا مقصد لکھ دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بھی اس دعا سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو آپ نے اللہ پاک کا بابرکت نام ہے یا حی یا قیوم، یہ صفاتی نام ہے، آپ نے صرف 11 مرتبہ یا حی یا قیوم 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 آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ نے وہی پڑھنا ہے جو پہلے آپ نے پڑھا تھا۔ کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، اور اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے نہایت خلوص کے ساتھ درد مندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور و مقبول ٹھہرے گی۔ لیکن ایک بات آپ کو واضح کر دیں، آپ نے صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ نماز کو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لینا ہے، مستقل عادت بنا لینی ہے۔ جو اسلام کا بنیادی رکن ہے وہ نماز ہے۔ قرآن مجید میں بھی کثرت سے نماز کے احکامات آئے ہیں، اور بہت ساری احادیث میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ایک مومن میں اور ایک کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، اور کل قیامت والے دن جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکل گئی اس کے باقی سارے معاملات ٹھیک نکل آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔